بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے انسان اس کی چاہت کرتا ہے، اس کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ یہ چیز مجھے بنانا ہے یا یہ چیز مجھے حاصل کرنا ہے، اور کسی چیز کو بنانا جب چاہتا ہے تو خواہش ہوئی، چاہت ہوئی، تو اس کے بعد پھر اسباب، پھر کیا کرتا ہے؟ اسباب اختیار کرتا ہے، اور جو چیز بنانا چاہتا ہے اس کو اچھی سے اچھی بنانا چاہتا ہے۔ کوئی چیز بھی ہو، چھوٹی بڑی، کبھی یہ نیت رہی کہ خراب سے خراب چاہیے؟ اگر کوئی ایسا مل جائے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے۔ تو چاہت کے بعد اسباب، اور اسباب کے ساتھ جب بنانا شروع کریں گے تو اچھے سے اچھا بنانا چاہیں گے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر ایک کرتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ اس وقت کیوں بولنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ اس کی آگے وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو بنانے کی نیت کیا؟ تو بنانے کی نیت کر لیا ہے، نہ کیا ہو تو چلے کوئی بات نہیں، بھول چک ہوتی ہے، بندے ہیں، بندوں سے ہو ہی جاتا ہے، آج کر لیں۔ اب تک نہیں کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں گے، تو اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھ نہیں رہے ہیں۔ کیوں نہیں نیت کیا تھا؟ جب کسی چیز کے بگڑنے کا احساس ہو تو اسے بنانے کا، نہیں بنایا کہ کیوں؟ آپ کی گاڑی اچھی خاصی چل رہی ہے، آپ کبھی گیرج میں نہیں جاتے؟ گیرج میں نہیں جاتے، چل رہی گاڑی، جب بگڑی ہوئی سمجھ میں آئے گی، بگڑ رہی سمجھ میں آئے گی، خرابی شروع ہو گئی ہوگی تو آپ جائیں گے۔ ایسے ہی ہم اپنے کو بنانا اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم اپنے کو بگڑا ہوا سمجھ نہیں رہے۔ سمجھ میں تو آتا ہے، بگڑنا بہت سمجھ میں آتا ہے۔ بگڑا ہوا ہے، کون بگڑا ہوا ہے؟ فلاں۔ اور کون؟ فلاں۔ اور کون؟ فلاں۔ میرے سوا سب بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے سب کے بننے کی باتیں کرتا ہے، چرچا ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ارے یار اس کا دیکھو نا کیا حال ہے، یعنی سب کا بگڑا نظر آ رہا ہے اور اپنا بگڑا نہیں نظر آ رہا ہے، تو پھر بنانے کی نیت کیوں ہوگی؟ جب بگڑیں گے تبھی نا۔ میں روڈ پر چلتا ہوں، آپ بھی چلتے ہیں، بازاروں میں چلتا ہوں، میں وہاں بھی چلتا ہوں، ریلوے پلیٹ فارم بھی چلتا ہوں اور ایئرپورٹ پہ بھی چلتا ہوں، اور ہر جگہ لڑکیاں، عورتیں نظر آتی ہیں۔ آپ لوگ کی بھی آتی ہیں؟ تو شیطان فوراً میسج ڈالتا ہے، سائلنٹ میسج آج کل آتا ہے نا، بہت ہر طرح کا ہے۔ وہ کہتا ہے بہت اچھی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ارے کیا بات، اور بہت خوبصورت ہے۔ آپ لوگ کو ہوتا ہے ایسا؟ مردوں کو ہوتا ہے، ہم یہ جو بات کر رہے ہیں مردوں کو ہوتا ہے۔ اب میں پوچھوں آپ لوگ کو ہوتا ہے تو کیا خیال ہے؟ ابھی بولیں گے ہوتا ہے؟ تو مجھے بھی کہتا ہے بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا ایک دن کہ جب سب خوبصورت ہیں تو خراب بھی تو بنایا اللہ نے، وہ کہاں چلی گئی؟ تو اس نے کہا تیرے گھر میں۔ تو میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ ہاں جتنی باہر دکھتی ہیں سب اچھی لگتی ہیں، اور جو گھر میں ہے وہ خراب لگتی ہے۔
کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہمارے یہاں بھیا زبان میں کہتے ہیں آن کی مہرارو اور اپنا بیٹوا. اب میں ٹرانسلیشن کر دوں گا انشاءاللہ. آن کی مہرارو اور اپنا بیٹوا سب بھائیں اچھا لگت ہے، یعنی دوسرے کی بیوی اور اپنا بیٹا سب کو اچھا لگتا ہے. یہ سوچ میں ہم سب بھی شامل ہیں. اگر اس سوچ میں ہم شامل ہیں کہ سب عورتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اور ہماری والی ہمیں خراب لگتی ہے، تو اس کا مطلب ہم خراب ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم نے کہا جب خراب ہوں گے تو بنانے کی فکر کریں گے نا. تو ابھی ایک خرابی بتایا ہم نے کہ ہم خراب ہیں، اور ایک ہماری عادت ہے ہم کو ہمارے سوا بھی کو اچھا نہیں لگتا. عورتوں کے بارے میں سب اچھی لگتی ہیں، بیوی اچھی نہیں لگتی. اور اپنے بارے میں ہم خود اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں سب خراب لگتے ہیں. ارے یہ سب کچھ سوچنے کی بات ہے جو کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں آپ کا وقت برباد کرتا ہوں. اور یہ جس کو سمجھ میں آ جائے کہ میں اچھا ہوں لوگ خراب ہیں، تو یہ بگڑا ہوا ہے، اسے بنانے کی ضرورت ہے. 2 ثبوت دے دیا میں نے. تو 2 تو بات ہم نے ایسی کر لیا جس میں یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم خراب ہیں. جو اچھا ہوتا ہے حقیقت میں اچھا ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے. اور جس لائن کا آدمی ہوگا اس سے پوچھے گا تو پتہ چلے گا کہ اچھا ہے کہ خراب ہے. اب ایک ڈاکٹر سے بلڈنگ کے بارے میں پوچھو تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے. میں انٹیریئر کا کام کر رہا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب کا گھر بنایا ہوا. اب میں نے انہیں کلر چارٹ لا کے دکھایا لیمینیٹ کا. ہم نے کہا دیکھیے آپ کے اس میں آپ کا کیا ٹیسٹ ہے، گرے پسند کرتے ہیں، براؤن پسند کرتے ہیں، بیج پسند کرتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں، دیکھیے اس میں ہر طرح کا سیمپل ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا کون سا کلر کا کیا کہا جاتا ہے. ہم کہے شاباش شاباش، اس کا مطلب آپ اپنی لائن کے ماہر ہیں کہ آپ کو دنیا سے پڑھی نہیں ہے. ہم سے فرصت ملے تو ہم ان باتوں کو سوچیں، لیکن ہم لوگ کو اتنی فرصت ہے کہ ہم سب کے بارے میں سوچتے ہیں یہ کتنا بگڑا ہے، کتنا خراب ہے، اس لیے اس کی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، اور خود بگڑے نظر نہیں آتے تو اپنی اصلاح کی بات نہیں کرتے. حالانکہ جس کی نظر میں جو اچھا ہے، چاہے جس کی نظر میں ہو، دوسرے کی نظر کا اعتبار نہیں، اس کے بارے میں فیصلہ دوسرا ہے. اور یہ بھی سنتے جائیے نا، چھوڑوں کیوں. ہم جب کسی کو اچھا مانتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے، کسی شعبے کی بات ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ اس میں ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے. قیامت ہوگی تو یہ سارے جذبات جو ہے محفوظ ہوں گے. یہ جتنے جذبات ہیں نا اندر، جس کا دنیا میں استعمال کیا گیا ہے، یہ سارے جذبات محفوظ ہوں گے. سنیے، غور سے سنیے، شکیل میں ہے تو سن. تو یہ جذبات محفوظ ہوں گے. تو ایک تو یہ پہلے میں نے کہا لوگ خراب نظر آتے ہیں اور ہم اچھے نظر آتے ہیں. تو خراب ہونے کی دلیل اللہ پوچھیں گے تو اسے کیوں سمجھتا تھا خراب، دلیل دے. اور دلیل نہیں دے گا تو پکڑا جائے گا، اللہ کی عدالت میں پکڑا جائے گا. اور دوسروں کو اچھا سمجھتا ہے، اللہ کوئی دلیل نہیں مانگیں گے، مفت میں اجر دیں گے. تو ہم غلط رخ پر ہیں یا صحیح رخ پر؟ ہمیں بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے. اب یہ دیکھ لو کہ طرز صحابہ کیا ہے اور جو ان کے ساتھ رہے ان کا کیا حال ہے. یہ صحابہ اور تابعین.
یہ ایک ایسی جماعت اللہ نے بنایا، ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق دے، ان کی عظمت اور محبت سے دل کو بھر دے اور اسی محبت کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ بہت بڑی دولت ہے صحابہ کی محبت، بہت بڑی دولت۔ تو ہر صحابی اپنے کو خراب سمجھتا تھا، دوسرے کو اچھا سمجھتا تھا، اور ہر ایک کو اپنے بنانے اور بگڑنے کی فکر رہتی تھی کہ بن رہا ہوں یا بگڑ رہا ہوں، ہر ایک کو فکر رہتی تھی، اور اس فکر میں وہ اپنے اوپر بڑی سخت نگاہ رکھتا ہے ہر صحابی۔ بازار میں کچھ لوگ مال ایکسپورٹ کرتے ہیں، مال یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، باہر بھیجتے ہیں، تو جس کو یہاں آرڈر ملتا ہے وہ بہت چوکنا رہتا ہے کہ میرے پیس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، میرے پیس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، تھوڑا سا بھی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے کمپنی کا آدمی آئے گا اور ایک ایک پیس چیک کرے گا، جب ایک ایک پیس چیک کرے گا تو اس میں جس کو بنانے والے نے سمجھا تھا کہ اچھا ہے، اور سیٹ کمپنی کا سیٹ نے دیکھا اٹھا دوں اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن وہ آتا ہے دیکھنے والا اتنا باریک بین ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کسی پڑھے لکھے سے، کہا نہیں اس کا کورس کرایا جاتا ہے، اس کا کورس کرایا جاتا ہے۔ کیوں؟ میں نے ایسے جوتے خریدے، چپلیں لی جو بہت سستے میں آدھی قیمت سے کم میں ملی، اور وہ کہتے تھے کہ وہ مال ہے جو ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ اس کا بچا ہوا یا ان کے نگاہ سے دیکھنے پہ ریجیکٹ ہوا مال ہے۔ یہ تو بہت دفعہ پلٹ کے دیکھا، تو میں نے دکاندار سے کہا بھائی اس میں دکھاؤ تو صحیح کدھر خرابی ہے۔ اس نے کہا یہ ہے خرابی تب تو یہاں ہے، ورنہ یہ ایکسپورٹ ہو گیا ہوتا۔ تو میں نے خرابی دیکھی کیسے گئی؟ تب انہوں نے بتایا کہ کمپنی کا آدمی آتا ہے، ایک ایک چیز دیکھتا ہے اور اس کو سکھایا جاتا ہے۔ تو ایک صاحب انہی باتوں کے درمیان آگے بیٹھ گئے، اور وہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ کہتے ہیں ایسے تھے۔ تو انہوں نے کہا میری سالی نے بھی اس کا کورس کیا ہے۔ ہم نے کہا تو کنواری ہوگی ابھی تک، تو کنواری ہوگی، کہنے نہیں بچے والی ہے۔ میں نے کہا پھر وہ اس کام کی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کام میں پرفیکٹ ہوتی تو اسے کو پسند ہی نہیں آتا۔ تو ہنسنے لگے، کہنے لگے اس زاویے سے نہیں دیکھا ہے، ورنہ اس زاویے سے دیکھتے جس کام کی ہے اس کام کی ہے۔ اس لیے اپنی بیویوں کو اس زاویے سے مت دیکھو کتنی خرابی ہے، اپنے پارٹنرز کو مت دیکھو کتنی خرابی ہے، اپنے بھائیوں کو مت دیکھو کتنی خرابی ہے۔ تم تو یہ کرو شکیل میاں صرف اچھائی تلاش کرو، اس میں کتنی اچھائی ہے۔ چین اور سکون کی زندگی اچھائی تلاش کرنے میں ہے، اور بے چینی کی زندگی برائی تلاش کرنے میں ہے۔ اس وقت ہم سب کا حال بگڑا ہوا ہے، ایک دم الٹے ہیں، اور ان لوگوں نے تو کورس کر کے ریجیکٹ کرنا شروع کیا۔ کورس کیا، پڑھائی کیا، تنخواہ لیتے ہیں۔ صحابہ اپنے آپ کو ریجیکٹ کرتے رہے، اور اعمال دیکھ کر نہیں کرتے تھے، خالی سوچ بدلتی تھی تو ریجیکٹ کر دیتے تھے، یعنی اپنی قیمت کم کر دیتے تھے۔ شکیل تو کہنے سے زیادہ سمجھتا تو بہت اچھا تھا، یہ مضمون تو زندگی بدل دے۔ اس لیے آپ نے فضائل میں بار بار پڑھا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیا بات ہے تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے ہیں،
تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور بال بچوں میں آ جاتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے جو کورس سیکھا تھا آپ علیہ السلام سے، جو پڑھائی سیکھا تھا، اس نگاہ سے دیکھا تو اپنے کو ریجیکٹ کر دیا۔ کاش شکیل یہ بات سمجھ جاتا تو پھر سب کی قیمت لگا دیتا اور خود کو ریجیکٹ کر دیتا، اور جب بندہ خود کو ریجیکٹ کرتا ہے تو خدا اس کی قیمت دیتا ہے۔ آپ نے سنا کہ راستہ چلتے ہوئے اس فکر میں جب جا رہے تھے تو کون ملا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملاقات ہو گئی۔ دوستو، یہ تعلیم کے جو حلقے ہوتے ہیں یہ ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتے کہ اپنے پاس کچھ کام تو رہتا نہیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلے 2 گھنٹے تعلیم کریں گے، اس لیے نہیں ہوتا۔ ہم کو تو شروع سے یہ بات سکھائی گئی کہ تعلیم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ کیا چاہا جاتا ہے؟ علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ اس لیے 2-2.5 گھنٹے کی تعلیم میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جسے ہم نہیں جانتے، آج جان گئے تو جو بات جان گئے جب اس کا موقع آئے تو ہم کرنے والے بن جائیں۔ یہ اس لیے تعلیم کی جاتی ہے۔ اور یہ قصہ ہر تبلیغی آدمی، میں بھی تبلیغی ہوں، پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا ہوگا، سنا ہے نہیں بھائی؟ لیکن ہم نے اپنے عمل سے جوڑ پیدا کر کے دیکھا نہیں کہ یہ جو علم ہوا ابھی ہماری زندگی میں عملی طور پہ کیا ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ آپ علیہ الصلوۃ کی خدمت میں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی اور بال بچوں میں پہنچ کر کچھ اور ہوتی، تو یہ کیفیت کا بدل جانا کہیں ایمان کے خلاف تو نہیں، نفاق تو نہیں ہے۔ تو ان کو لگا کہ شاید یہ نفاق ہے، تو اپنے جذبات کو ریجیکٹ کیا، یہ چلے گا نہیں۔ چل کے وہاں پوچھو یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ ان کو خود کو لگا یہ چلے گا نہیں، تو انہوں نے کہا چل کے پوچھو کہ چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ آج ہم مسلمانوں نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے جذبات، یہ اعمال ہمارے اللہ کو چلیں گے کہ نہیں چلیں گے، بلکہ ہم میں کا دیندار دعویٰ کرتا ہے کیوں نہیں چلے گا، کیونکہ اس کو اپنی خرابی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے سمجھتے ہے چلے گا۔ اور جس دن قیامت ہوگی پتہ چلے گا بہت الٹے رخ پہ جا رہے تھے، ہم نے صحابہ کو نمونہ بنایا تھا، تم ادھر رخ کو چلے ہی نہیں تھے، تم تو دوسرے رخ کو چلے گئے، یہاں کہاں آ رہے۔ بہت فکر کی ضرورت ہے شکیل میاں، بہت فکر کی ضرورت ہے۔ وہاں نفاق نہیں چلے گا، یہاں ہم بے دین ہو کے دینداری ثابت کرتے ہیں، یہاں سب کھوٹے سکے یہاں چلیں گے۔ اس لیے جب اکثر سکے کھوٹے ہو گئے تو دوسرے کے سکے کو کوئی کھوٹا کہہ ہی نہیں رہا ہے، سکے کو نہیں کہہ رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے۔ اس میں بھی بہت فرق ہے۔ جس دن سکے کو کہنے لگے گا اور اس کو نہیں کہے گا کہ نہیں اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے بنایا ہے، بہت اچھا بنایا ہے، یہ خراب کیسے ہو سکتا ہے، اس کا یہ عمل خراب ہے جو شیطان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے غلط کر بیٹھا ہے۔ پھر بجائے غصے اور نفرت کی نگاہ ڈالنے کے اس پر پیار سے دیکھے، اس کو پیار سے دیکھے گا۔ ہم تو اپنے کو اتنے پیار سے دیکھ رہے ہیں باوجود ہزاروں کھوٹ کے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کب سدھریں گے۔ ہم نے کہاں ارادہ کیا ہم بنیں گے، اب اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، بات یہیں سے شروع ہوئی نا جی۔ ہم نے کہا اس لیے کہ ہم بگڑے نظر آئیں گے تب نا۔ ایک شہر میں گیا ہوا تھا، پڑھے لکھے لوگ، وہاں پڑھے لکھے لوگ ہی جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی کمپنیوں میں کام ہے اور بہت کام ہے، اس لیے بڑے پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں، مزدور طبقہ بھی جاتا ہے لیکن پڑھے لکھے لوگ۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کے نکلا تو مجھے ایک صاحب نے پکڑ لیا، جانتے تھے کہ شکیل بھائی یہاں جماعت آئیے اور کچھ بات کرو۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا، جاننے والے سے کہنے لے نہیں کرو نا۔ پھر ایک دو آدمی اور آ گئے، میں کہا شکیل بھائی جانتے تھے، کہنے لے شکیل بھائی کرو نا بیان، اس کے پہلے تم آئے تھے تم نے بیان کیا تھا،
ہم لوگ کو بہت اچھا لگا تھا. ہم نے کہا اچھا چلو آج کروں گا, شاید اچھا نہ لگے, ہو سکتا ہے. تو میں جب بیٹھا تو ان سے پوچھا کس نیت سے نکلتے ہیں؟ تو ان کو پوچھا بولو کس نیت سے نکلتے ہیں؟ آپ لوگ سے پوچھو کس نیت سے نکلتے ہیں؟ ان کا جواب تھا اپنی اصلاح کی نیت سے نکلتے ہیں. اور دلی مرکز پہ جتنی دفعہ میں گیا یہی سمجھایا گیا ہے. آپ لوگوں نے کیا سمجھایا پتہ نہیں. کس کے لیے نکلتے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں. ہم نے کہا بہت اچھی بات. کیا بگڑا ہے جس کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں؟ کیا بگڑا ہے جس کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں؟ جلدی بتائیے. تو وہ سوچ کر بول رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ سوچ کر بول رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ بہت سوچ کر بول رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں سوچ کر بول رہے ہیں. اچھا اتنا سوچنے میں وقت لگ رہا ہے جبکہ آپ نکل چکے اصلاح کے لیے. میں نے کہا اگر آپ کی گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی تو آپ گیریج میں گاڑی کی اصلاح کے لیے لے کے جائیں گے؟ گیریج میں اگر یہ زبان استعمال کی جائے گاڑی کی اصلاح کے لیے لے کے گئے. ارے سن رہے نا بھائی کہ پھر بیوی کا تذکرہ کر تو آپ ہنسیں گے. ہاں منتظر رہتے ہیں بیوی کب آئے گی. چلی جاتی تو بے چینی, آ جاتی تو بے چینی. چین کی چیز کو بے چینی آپ نے بنایا, ہم نے بنایا, ورنہ ہے تو چین کی چیز. تو میں نے کہا گاڑی آپ لوگ سب گاڑی والے ہیں. کہاں؟ میں نے کبھی خراب ہوتی ہے؟ ہاں بار بار ہوتی رہتی ہے. اب وہ لوگ سیکنڈ کی خریدتے, بس کی تو خریدتے نہیں. تو گیریج جاتے ہیں. کہاں گیریج جاتے ہیں؟ گیریج میں جب آ کے گاڑی آپ لے کے پہنچے اور میکینک جو ہے آ کے پوچھتا ہے صاحب کیا بات ہے, تو آپ کہتے ہیں میں سوچ کر بتاؤں گا. اس میں سے تھوڑی سی لیفٹ سائڈ سے آواز آ رہی ہے اور اس کا بریک بھی ذرا کمزور ہوگا. ایسے سوچ کے بتائیں گے یا آپ وہاں پہنچنے سے پہلے آپ کے دماغ میں لسٹ ہوگی؟ ارے سنو بولو, میری طرف دیکھو. لسٹ ہوگی آپ کے پاس, لسٹ ہوگی. جاتے ہی آپ بتائیں گے یہ خرابی. وہ کہے گا ذرا آپ نیچے اتریے یا بازو میں بیٹھیے, میں بھی چلا کے دیکھوں. اس نے گاڑی چلایا تو اس نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اتنی خرابی ہے, ایک دو باتیں اور بھی ہیں, کیوں میکینک ہے نا, یہ بھی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ بھی ہے, میں بھول گیا تھا, مگر ہے یہ بھی. جب گیریج میں جا رہے ہیں تو سوچ کر نہیں بتا رہے ہیں, اپنی لسٹ موجود ہے کہ کیا خرابی ہے. اور جماعت میں جا رہے ہیں اصلاح کے لیے تو کوئی خرابی نظر ہی نہیں آتی, اصلاح کیسے ہوگی؟ ابھی ہم نے کہا نا کہ آپ نہیں بلائیں گے آپ ہم کو. پچھلی 2-3 دفعہ اچھے بیان کر دیے نا, واہ. آج ہم وہ بات کریں گے, آپ نہیں بلائیں گے. اور اس میں بھی نئے لوگ آئیں گے تو بولیں گے بھائی وہاں مت جایا کرو, ہاں آیا کرو. اگر اپنی ذات کو بنانا چاہتے ہو تو پہلے اسباب کی دنیا میں کمی دیکھ کر بتانا پڑے گا, اور اس شعبے کا بنانے والا جو ہے اس سے پوچھنا پڑے گا. چھپانے سے مرض بڑھے گا, تھوڑی ہوگی پھوڑا ہوگا, تھوڑی ہوگا تھوڑا ہو جائے گا. اور ہر ایک مریض ہے, چھپا کے رکھا ہے, اللہ نے ڈھاکا ہے. میں میرے بندوں کو رسوا نہیں کرنا چاہتا, لیکن کان میں بات پہنچائی جائے گی کہ اپنے آپ کا علاج کر لو. یہ دل کی خرابی ہی ساری کی ساری جڑ ہے, اور یہ سارے جذبات جو دل کے اندر ہیں اسی سے باہر عمل کا وجود ہوتا ہے. اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر اچھا نہ ہو رہا ہو تو ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ دیکھو میں دوا تو لکھ دیتا ہوں, لیکن ان کو 40 دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے ہل اسٹیشن پہ لے کے جاؤ. کہاں پر؟ ہاں,
پرفضا جگہ جہاں اچھی آب ہوا ہے وہاں لے کر جاؤ. تو ڈاکٹر صاحب گھر پہ رہ جائے تو کہنے لگے نہیں یہاں بگڑا ہے, یہاں کی آب ہوا ایسی نہیں ہے, یہاں پولوشن ہے, اوپر وہاں چلا جائے گا, ہل پر چلا جائے گا, وہاں جائے گا تو وہاں کی ہوا اچھی ہے تو جلدی سے اچھا ہو جائے گا. جو گھر پہ 6 مہینہ لگے گا وہاں 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب ہوتا ہے دنیا میں. تو اگر ہم بگڑے آج نظر آ رہے ہیں شکیل میں, آج یہ بات یہیں سے شروع ہوئی نا کہ ہم بگڑے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں, تو پہلے تو بگاڑ کیا ہے معلوم ہونا چاہیے, پھر بنتا کیا ہے اسباب کی دنیا میں وہاں پوچھنا پڑے گا کیسے بنایا جائے گا. لیکن یہ سب کرنے کے لیے ایک وقت لمبا چاہیے. اللہ نے کہا میں رمضان بھیجوں گا, 1 مہینے میں سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر بننا چاہتا ہے تو 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. اور بننے کی مشق کر تو رجب اور شعبان سے, 2 مہینے میں اتنا بن جائے گا کہ پھر جب رمضان ملے گا تو کہے گا میں بن گیا, میں بن گیا. تو نہیں کہے گا. تو کیا کہے گا؟ تو کہے گا نماز بہت خراب پڑھتا تھا, اب اچھی ہونے لگی اللہ کی مہربانی سے. قرآن میں دل نہیں لگتا تھا, اب دل لگنے لگا. سجدے اچھے لگنے لگے. یہ نہیں کہے گا میں اچھا ہو گیا. اس کو ایکس رے ملے گا کہ تو خراب تھا تو اچھا سمجھتا تھا, اور اب جب اچھا ہوا تو اللہ کی مہربانی سمجھے گا. پھر طرز صحابہ میں جائے گا تو قلب کی حالت پہ نگاہ رکھے گا, یہ کتنا بدل رہا ہے, نماز تو بدل رہی ہے, قرآن تو بدل رہا ہے, اس میں سے حسد گیا کیا؟ وہ پارٹنر نے دھندا الگ کر لیا تھا, اس کا دھندا زیادہ چل رہا ہے اور ہمارا کم چل رہا ہے, تو یہ حسد گیا کیا؟ بازار میں نگاہ بہت بچنے لگی, پہلے زیادہ تھی, ایسا ہوا کیا؟ غصہ بہت آتا تھا, اب غصہ آتا تو ہے مگر کرتا نہیں ہوں, بدل گیا کیا؟ جب یہ سب پر نگاہ ڈالے گا تو بہت کچھ بدلا ہوا پائے گا. اگر اس نے رمضان میں اس کی کوشش کیا اور پوچھ کر کیا کہ میری یہ خرابی ہے یہ دور کیسے کی جائے, تو ایک شعبہ ہے جس شعبے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے. اس شعبے کا نام قرآن میں تزکیہ ہے نا بھائی. قرآن میں پہلے علاج ہوا کرتا تھا تو بڑی کڑوے کڑوے چرائتے اور جو شاندے ملا کرتے تھے, اور پاؤڈر ہوتا تھا, وہ حلق سے اترتا نہیں تھا, کیپسول کا زمانہ نہیں تھا. خود لاؤ, خود چھانو, خود پکاؤ, خود پھر پیو, ہر پینے پہ کڑوے گھوٹ کا احساس ہوتا تھا. اب ایک پیتھی ایسی آئے کہ کیپسول میں ڈال کے کھلا دیا, کوئی احساس نہیں ہوتا. اسی طرح سے اس بگڑے دل کا علاج پہلے کچھ اور ڈھنگ سے ہوتا تھا, اب کچھ اور ڈھنگ سے ہو رہا ہے, لیکن علاج وہی ہو رہا ہے جو بتایا گیا تھا کہ اس علاج سے دل بنے گا. کیا بنے گا؟ بنا وہ ہے جس کا دل بنا ہے, بگڑا وہ ہے جس کا دل بگڑا ہے. اور دنیا کی چیز بنانے کے لیے اگر ہم کو نہیں معلوم ہوتا تو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں, ہم گھر بنانا چاہتے ہیں, اچھا آرکیٹیکٹ بنا دیجیے, طبیعت خراب ہے ہمیں اچھا ڈاکٹر بنا دیجیے, ایسی باتیں پوچھتے ہیں. اس لیے جس کو ہم خانقاہ کہتے ہیں, ابھی خانقاہ بزرگوں کے پاس جانا, اب رمضان آیا ہے تو چلیں گے, ابھی آگے جائیں گے بزرگوں کے پاس. کیا کرنے جائیں گے؟ کون بزرگ کتنے پانی میں ہے, یعنی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کس بزرگ کے خانقاہ میں کتنا اچھا کھانا مل رہا ہے, کس بزرگ کی خانقاہ میں کتنے سر زیادہ ہوتے ہیں. سر زیادہ ہر جگہ گنے جا رہے ہیں. میرے یہاں اتنے طالب علم ہیں, ان کے سر گن لو. اس اجتماع میں اتنے آدمی آئے تھے, سر گن لو. تو اب جو آ رہا ہے سیزن کہ اپنے کو اچھا بناؤ. ابھی تو بہت سی باتیں سب تفصیل طلب ہے, ایک ایک جملہ, لیکن زیادہ بولنا نہیں ہے مجھے.
اگر ہمیں اپنے بگڑے کا احساس نہ ہو تو اللہ سے مانگے اللہ یہ احساس کیسے پیدا ہوتا ہے، جو صحابہ میں کمال درجے کا تھا کہ اتنا کھسکتے تھے تو کہتے تھے چلو علاج کرو، چلو علاج کرو، جلدی علاج کرو، جلدی علاج کرو. اور جو بہت بڑے مانے جاتے تھے ابوبکر صدیق، انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا یہ تو ہم کو بھی ہوتا ہے، یہ تو ہم کو بھی ضرورت ہے. ایسے ہی ہم سب لوگ بیمار ہیں، ہمارا دل بیمار ہے، دل خراب ہے تو ہم خراب ہیں. اور خراب آدمی جو ہوتا ہے اس کو لوگ خراب نظر آتے ہیں، جب یہ اندر سے بندہ نظر آتا ہے تو لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں اور خود کو خراب سمجھتا ہے. اب یہ علامت ہے اس بات کی، اپنے اوپر لگا لیں اس پیمانے کو، دیکھیں. اور کہیں آپ کو جانا ہے کسی بزرگ کے پاس تو کسی کا نام، کسی کی شہرت، کسی کی گمنامی، کسی کا بہت چرچا، کچھ بھی نہیں. اللہ سے مانگے اللہ میں اپنا فیملی دل کا ڈاکٹر کس کو بناؤں. اہم مسئلہ ہے. دل کا آپریشن کرنے جاتے ہیں جب ہارٹ کا آپریشن تو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے تھے، فزیشین بازو میں رہتا ہے، کرا کے آ جائیں گے. اس کو پوچھیں گے بھائی ایسا مسئلہ ہوا کیا، کہ بڑا مسئلہ ہے دل کا. ایسے ہی آخرت کے اعتبار سے بھی بڑا مسئلہ دل کا ہے. مرتے ہی اللہ دل کا حساب لیں گے. لا دل وہ دل لا جو میں نے تجھے دیا تھا. وہ بچپنے والا دل دیکھ لو، ابھی لڑتے ہیں ابھی ایک ہو جاتے ہیں، کوئی حسد نہیں ہے، کچھ نہیں، کھیلتے ہیں ساتھ میں، لڑ بھی لیتے ہیں پھر ایک ہو جاتے ہیں. اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن اسی ٹائم بھلا دیتے ہیں. اپنے گھر کے بچوں کو دیکھ کر ہم سمجھیں کہ ان کے پاس کیسا دل ہے. کیا ہمارے پاس ایسا دل ہے کہ ہماری لڑائی ایک بات کو خلاف کہتا ہے پوری زندگی باندھ کر رکھ لیتے ہیں اس کو کینہ. ایک بات وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، ایک بات میرے مزاج کے خلاف کرتا ہے. کتنے بڑے بڑے امراض ہمارے اندر لگے ہیں. اور غصہ چھوڑ دو دوستو، چھوڑ دو، سارا ناس اس نے مارا ہے. یہ تکبر کی علامت ہے ہر دم غصہ کرتے رہنا. اور یہ بزرگوں کے پاس جا کر باوقار بن جانا، بہت بااخلاق بن جانا محلے والوں کے ساتھ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. باہر کا اخلاق کوئی اعتبار کا نہیں ہے. تمہارے گھر میں جو تمہارے ماتحت ہیں وہ کہہ دیں کہ اب یہ تو بہت بدل گئے. اور ایک صاحب نے تو کہلایا ابھی میرے پاس کہ وہ بہت پڑھی لکھی بیوی ہے اور بڑا پڑھا لکھا لڑکا ہے، تو ہفتے بھر کچھ ہوں جھگڑا رہتا ہے. جمعہ میں جب تمہارا بیان سن کے گھر پہ آتے ہیں نا تو بولتے معاف کر دینا، ہوئی غلطی نہ، ایک ہفتہ ابھی رہنے دینا، ابھی نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا نا. تو مجھے خبر بھیجوایا کہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ کے غصے کے بیان سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بہت فائدہ ہو رہا ہے، میرا شوہر سدھر رہا ہے. اللہ کرے ہر ایک کا شوہر سدھر جائے، ہر ایک کا باپ سدھر جائے. سمجھتے بیٹے اسی لیے ہیں کہ ہماری مل کے جتنا چاہے مارو، جتنا چاہے ڈانٹو، جتنا پیار دو گے بالغ ہو کر بڑا ہو کے سب وہی نکالے گا، اور جتنا غصہ دو گے بڑا ہو کر وہ نکالے گا. بات ختم کرتا ہوں. ایک صاحبہ کا فون آیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ آج میں بہت خوش ہوں. میں نے کہا اچھا بہت خوش ہو تو اچھی بات کیا ہے خوشی کی؟ کہ آج میرے بیٹے نے اپنے باپ کو مارا ہے. میرا بیٹا جوان ہو گیا اور بچپن سے دیکھتا رہا کہ میرا شوہر یعنی اس بیٹے کا باپ دادی کو مارتا تھا، لیکن بچہ کچھ نہیں کر پاتا تھا. میں کچھ کہوں تو مجھے بھی مار پڑتی تھی. آج میرا بیٹا جوان ہو گیا، اس نے اپنے باپ کو مارا، آج میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. غصہ سکھاؤ گے غصہ نکلے گا، پیار سکھاؤ گے پیار نکلے گا. پیار بھری زندگی بنانے کے لیے جو مہینوں لگیں گے، اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، گناہوں پہ کنٹرول کر لیا، دل بن جائے گا اور ہم اچھے بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.